سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ سود کھانے کی اسلام میں سزا کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سود اسلام کے اندر جو ہے وہ کسی بھی شکل، کسی بھی نام سے، کسی بھی صورت میں ہو تو وہ حرام ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو، سودے بازی کو، لین دین کو، کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے جو ہے وہ حرام کر دیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، سورہ بقرہ کے اندر یہ ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور تمہارے صدقات جو اللہ کے راستے میں تم مال خرچ کرتے ہو اس کو اللہ جو ہے بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جو سود کا بقیہ حصہ جنہیں تم کاروبار کر رہے ہو، اب حکم آ گیا سود کی حرمت کا، تو جو رہتا ہے اسے تم چھوڑ دو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اگر تم اللہ پر حقیقی ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر تم ایسا نہ کرو تو پھر اللہ کے ساتھ تمہاری جو ہے وہ جنگ اور جو ہے وہ لڑائی ہے۔ تو یہ سارے آیات قرآنیہ جو ہے اس بات کے اوپر جو ہے واضح طور پر دلالت کر رہی ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے مس کر کے پاگل کر دیا ہے، تخبط الشیطان من المس، اس کو انسان نے ویسے ہی پاگل دیوانہ کر دیا ہاتھ لگا کر، یعنی وہ قیامت کے دن پاگلوں جیسا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ذلت امیز عذاب اس کے لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو یعنی تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، جن لوگوں نے ہیلے بہانوں سے سود کو حلال قرار دیا، کبھی نفع کے نام پہ، کبھی تجارت کے نام پہ، کبھی انویسٹمنٹ کے نام پہ، تو جن نے اس کو حلال کر کے کھایا، یعنی سمجھ کے کھایا، تو کیا ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو آج کل بھی لوگ بڑے بہانے لگاتے ہیں، بڑے جو ہے وہ ہیلے سازیاں کرتے ہیں سود کے لینے کے لیے، تو ان کے لیے ذلت ناک جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ ہوگا۔ اور بھی کافی سارے مقامات پر جو ہے اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے دن میں ان کا وہ سود جو دوسروں کے ذمے وہ ختم کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس تھے۔ آپ نے وہ سود جو تھا وہ حرام قرار دے دیا تھا، اس خطبے کے اندر جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر۔ اور پھر آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاکت کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ 7 گناہ کون کون سے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو حق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو کھانا۔ اسی طرح اللہ کے نبی سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سود کھانے، سود کھلانے والے، گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر جو ہے وہ لعنت کی ہے۔ اس طرح اور روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ جس بستی میں زنا اور سود پھیل جائے تو اللہ ایسی بستی والوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، یعنی وہاں ہلاکت پھیل جاتی ہے، وہاں جو ہے موتیں زیادہ آنے لگ جاتی ہیں اور سود سے پاگل پن جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم میں سود پھیل جاتا ہے اس قوم میں پاگل پن زیادہ آ جاتا ہے۔ یعنی بہت ساری روایات اور بھی ہیں جن کے اندر سود کے بارے میں جو ہے گفتگو کی گئی ہے، فرمایا گیا، اس کا عذاب بتایا گیا ہے۔ قرآن کی میں نے آیات جو ہے وہ کوٹ کی ہیں۔ باقی رہا معاملہ کہ سود سے بچا کیسے جائے، کیونکہ مختلف صورتوں میں سود جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ رائج ہو چکا ہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ جو معاملہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی پڑھے لکھے جو ہے وہ مطلب آدمی سے، عالم دین سے، اتھینٹک عالم مفتی آدمی سے اس کے بارے میں ذرا تسلی کر لیں کہ میں یہ سودا یا یہ کام کر رہا ہوں تو کیا اس میں کے اندر سود تو نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو کلیئرنس دے دیں تو وہ کر لینا چاہیے، اور جہاں وہ کہیں کہ یہاں شک ہے یا سود ہے تو وہاں انسان بچ جائے۔ یعنی عالم دین سے رابطہ کیجئے، سود کے معاملات کو پڑھے لکھے آدمی، قرآن و سنت کے جانے والے آدمی سے بندہ رابطہ کرے اور ان سے تسلی لے، تو اس صورت میں انسان یقیناً سود سے بچ سکتا ہے۔